قدرت اس وقت تک اس کی موت کا فیصلہ نہیں کرتی. یہ ولی کی شان ہے. اور پھر ولیوں میں وہ ولی جسے معین الدین اجمیری کہا جاتا ہے، جسے عطائے رسول کہا جاتا ہے، جسے آقائے سنجر و چشت کہا جاتا ہے، جسے سلسلے چشتیہ کی آبرو کہا جاتا ہے، جسے غریب نواز کہا جاتا ہے، جسے بندہ نواز کہا جاتا ہے. ہاں، جس کی نگاہوں کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ بختیار کاکی پہ نظر ڈالے تو قطب الاولیاء بنا دیتے. ہاں، جس کی نگاہ کا یہ عالم ہے، جس کی نگاہ کا یہ عالم ہے کہ محمد احمد پہ نظر ڈالے تو نظام الدین اولیاء بنا دیتے. ہاں، جس کی نگاہ کا یہ عالم ہے علی احمد پہ نظر ڈالے تو کلیئر کا تاجدار بنا دیتے. جس کے اشارے ابرو سے ہندوستان کا نظام چلتا ہو، جس کی خیرات ہندوستان کے گھر گھر میں بٹتی ہو، ماننے والوں کے گھر میں بھی خیرات جاتی ہے اور جو نہیں مانتے ان کے گھروں میں بھی خیرات جاتی ہے. جس کو رسول اللہ نے اپنے سینے سے لگایا اور اس کے بعد فرمایا ہندوستان جاؤ، ہندوستان جاؤ. حضور نے سینے لگا کے کہا ہندوستان جاؤ. وہ ہند آئے، کام کیا. اور سرکار غریب نواز نے آپ کی سیرت میں لکھا ہے کہ ایک رجب کو کہا اب کوئی مجھ سے ملنے نہ آیا کرے. اب کوئی مجھ سے ملنے، اس لیے کہ اب یار کے یہاں جانے کی تیاری ہو رہی ہے. اور یہ جو زمین آپ دیکھتے ہیں جہاں درگاہ شریف ہے، چونکہ غریب نواز کی پوری زندگی گزری انا ساگر کے کنارے. یہ زمین جے پال جوگی کی تھی. یہ پوری زمین جے پال جب مسلمان ہو کر عبداللہ بیابانی بن گئے تو انہوں نے مرید ہو کر عرض کیا سرکار اب میں خود آپ کا غلام ہوں تو میری زمین بھی آپ ہی کی ہے. اب آپ کو انا ساگر کے کنارے رہنے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ کو یہاں آ کر کے رہنا ہے. تو یہاں حجرہ بنا تھا اور اس حجرے میں سرکار غریب نواز نے اپنے آپ کو 6 دن تک بند کر لیا. آپ کے خلفاء مریدین بیان کرتے ہیں کہ مسلسل اللہ کے ذکر کی آواز آتی تھی، رات و دن خدا کے ذکر کی. ویسے تو آپ نے اپنی زندگی کے تقریباً 97 سال گزارے، 97 سال، 97 ایئرس آپ کی عمر ہوئی. 97 سال، 97 سال میں اول کے 27 سال، ایک یعنی بچپنے سے لے کے 27 سال کی عمر تک آپ رات کو کبھی سوئے کبھی دن کو سوئے، لیکن آخری کے 70 سال آپ نہ دن کو سوئے نہ رات کو سوئے، صرف عبادت کرتے تھے، صرف عبادت کر. آپ نے 70 سال تک کے کبھی بستر کو پیٹ نہیں لگایا، آخری کے 70 سال جگتے رہے. غریب نواز کے عرس میں آنے والوں سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، جس خواجہ کی چوکھٹ پہ آ کر کے بھیک مانگتے ہو وہ تو خدا کی عبادت کے لیے 70 سال تک جاگتے رہے. اور اپنا حال یہ ہے کہ فجر کے لیے ہم 10 منٹ کی نیند قربان نہیں کر سکتے. بستروں میں فجر کی نماز چلی جاتی ہے، فجر کی نماز ضائع کر دیتے ہیں. غریب نواز کے یہاں آنے والوں ان کی زندگی بھی پڑھو، ان کی زندگی بھی سنو. کوئی بات نہیں، میں بات ختم کرنے لگا، مختصر کر رہا ہوں بات، پنکھا نہ چالو کرے، ٹھیک ہے. جو بھی ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دیا کر. اس وقت میں مزدوری غریب نواز کی کر رہا ہوں اور مجھے امید ہے یہ پسینہ سوکھنے سے پہلے مجھے ملے گا اور آپ سب کو بھی ملے گا. تو عرض بھی کر رہا تھا کہ عطائے رسول عند الولی 70 سال تک کبھی زمین کو پیٹ نہیں لگائی، رات بھی جگتے تھے دن بھی. کبھی کبھی اہل دنیا کو، اہل ظاہر کو، دنیا کے پڑھے لکھے لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی، 70 سال تک بغیر سوئے کیسے زندہ کوئی رہ سکتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال، آپ اجمیر شریف آئے، بہت تھکے تھے، دل سونے کو کر رہا تھا، بے چین تھے، بے قرار تھے، بستر کے متلاشی تھے. ایسے میں بیٹے کی یاد آ گئی پردیس میں. بولو نیند اڑتی ہے کہ نہیں اڑتی؟ بیوی کی یاد آ گئی، فون پہ لگے تو 1.5 گھنٹے بات ہو رہی گھر پہ. تھکے تھے نا آپ تو کھانے کے بھی موڈ میں نہیں تھے.
پانی بھی نہیں پینا چاہتے تھے، کسی کے پاس بیٹھنا بھی نہیں چاہتے تھے، بستر اچھا لگ رہا تھا، لیکن یاد جو یار کی آئی، بولو نیند اڑائی کہ نہیں اڑائی؟ نادان، تو نے بیوی بچوں سے پیار کیا تو ان کی یاد تیری نیند اڑا دیتی ہے جس نے خدا سے پیار کیا ہو۔ پھر اگر اسے نیند نہ آئے تو بات کیا ہے؟ اور جس کو عشق ہوتا ہے نا، اس کو پہلے نیند، اس کی نیند جاتی ہے پہلے، اور یہ اللہ والے خدا کے عاشق ہوتے ہیں، رسول اللہ کے اشاق میں سے ہوتے ہیں، خدا کے سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ یہ جو اللہ کے ولی ہیں یہ ٹوٹ کر شدت کے ساتھ اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان کے دلوں میں خدا کی محبت کی آگ جل رہی ہوتی ہے۔ تو ہند الولی سرکار غریب نواز 6 دن پہلے سے کمرے میں، حجرے میں بند ہو گئے، بند کر دیا دروازہ، رات دن خدا کے ذکر کی آواز آتی تھی، اور جب 6 رجب کی فجر کے بعد حجرے سے آواز نہیں آئی، یہ فجر کے بعد کا ٹائم، فجر کے بعد جب حجرے سے آواز نہیں آئی، آواز بند ہو گئی خدا کے ذکر کی، تو اب لوگوں کو تشویش ہوئی، آواز نہیں آتی، بات کیا ہے؟ جب دروازہ کھول کے دیکھا گیا تو سرکار غریب نواز کا وصال ہو چکا تھا، اور وصال ہوا تھا، آپ کا جسد اقدس رکھا تھا، اور نور کے قلم سے آپ کی پیشانی پہ لکھا تھا ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا محبوب ہے اور اللہ کی محبت میں دنیا سے گیا ہے۔ تو اب غریب نواز وصال کی تیاری پہلے سے کر رہے تھے، لیکن خاص بات جو کہنا ہے اس وقت کے لیے، آج سے ٹھیک 806 سال پہلے، آج سے ٹھیک 808 سال، معاف کیجیے گا، 808 سال پہلے، آج سے ٹھیک 808 سال پہلے اسی اجمیر شریف کی سرزمین پر، اسی اجمیر شریف کی سرزمین پر ٹھیک صبح صادق کے وقت کئی اولیاء کرام نے خواب میں رسول اللہ کو اجمیر شریف کی گلیوں میں چلتے دیکھا، اجمیر شریف کی گلیوں میں چلتے دیکھا، کب؟ 6 رجب کی صبح کو۔ تو ان اللہ والوں نے پوچھا آقا آج آپ اجمیر شریف میں؟ سرکار فرماتے ہاں، میں میرے بیٹے معین الدین کو لے آیا ہوں، میں میرے بیٹے معین الدین کو، یعنی کہ بھیجا بھی آپ نے ہے اور لینے بھی آپ آئے ہیں۔ یہ شان غریب نواز ہے، آپ غور فرمائیں، یہ شان غریب نواز ہے۔ اور پھر اس خواجہ کے یہاں کیوں نہ جائیں جہاں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کا جلوہ نظر آتا، رسول اللہ کی سخا دیکھنا ہو، حضور کی سخا دیکھنا ہو تو غریب نواز کو دیکھو، اہل بیت کی سخاوت دیکھنا ہے تو غریب نواز کو دیکھو، ان کی دادی فاطمہ کی سخاوت دیکھنا ہے تو غریب نواز کو دیکھو، اس لیے کہ سادات جو ہے وہ کسی بھی صفت میں کبھی کبھی کہیں کہیں اگر کسی کو لگے تو کمزور نظر آ سکتے ہیں، لیکن شان سخاوت میں کوئی خاندان نہ اہل بیت سے کبھی آگے ہوا ہے اور نہ کبھی آگے بڑھ سکتا ہے۔ اس خاندان کی شان سخاوت کی جدا، اس لیے یہاں جھولیاں ہی بھرتی ہے۔ سخاوت کی بات آئی تو مجھے ان کی دادی سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات ملکہ فردوس بری سیدہ فاطمہ کی سخاوت یاد آئی، اس لیے کہ پوتے دادی سے سیکھتے ہیں، پوتے دادا سے سیکھتے ہیں، اس لیے کہ جو خاندانی روایتیں چلی آتی ہے مدرسوں سے سیکھا ہوا بھولا جا سکتا ہے، خاندانی روایات کو کبھی خاندان کے بچے فراموش نہیں کرتے۔ تو اب سنو، یہ بی بی زہرا پاک تو سیدہ کائنات ہے، ان کا ذکر کر لیتے ہیں تاکہ پیار آ جائے کہ دادی کا ذکر ہو رہا ہے تو غلاموں کو خیرات دے دی جائے۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، نسلیں ہیں کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، اور بی بی پاک کا ذکر آیا تو میں 2-3 شعر ان کی شان میں پڑھ لوں اور آپ سب اس میں شامل ہو جائیں تاکہ غریب نواز کی توجہ مزید ہماری طرف ہو جائے۔ دیکھو اہل سنت کا امام کی شان سے بی بی کی شان بیان کرتا ہے، کہتے ہیں نور بنتے نور زوجے نور امی نور نور، کیا شان ہے دیکھیں، نور بنتے نور زوجے نور امی نور نور، نور مطلق کی قمیص
کا. سب مل کے پڑھے نور مطلق کی کنیز اللہ رے نما نور کا. سمجھے کچھ؟ نور سیدہ فاطمہ نور ہے، بنت نور نور کی بیٹی ہے، زوجے نور نور کی بیوی ہے، نور نور کی ماں ہے، ام نور 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 کی ماں ہے. ایک نور سے امام حسن مراد ہے، دوسرے نور سے امام حسین مراد ہے. اب سمجھو، اب پڑھو، دیکھو غریب نواز کی توجہ کیسے ہوتی ہے. نور بنت نور زوجے نور 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 مطلق کی کنیز اللہ رے لمحہ نور کا. ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ سیدہ نور، علی نور، حسنین نور، ایک سینے تک، ایک پیر تک، یہ نور نور کے گھرانے میں. اب نتیجہ کیا نکلتا تو کہتے ہیں تیری نسل